الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جن آیات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کامل ایمان والوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے واسطے بشارت سنائی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی وہ لوگ جنت الفردوس کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کی ابتدا میں یہ فرمایا کہ جن ایمان والوں کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی وہ ایمان والے فلاح یاب ہو گئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کامیابی کے لیے لفظ فلاح کا استعمال کیا ہے، لفظ فوز کا استعمال نہیں کیا. فلاح یعنی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فلاح یہ ایسا لفظ ہے اور اتنا جامع لفظ ہے کہ ساری عرب لغت کے اندر اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے جو اپنے اندر کامیابی کو سمیٹے ہوئے ہو. فلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے وہ تمام تکالیف سے، ہر قسم کے عذاب سے نجات پا جائے، اسے نہ قبر کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے، اسے نہ حشر کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے، اسے نہ پلسرات پر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، اسے نہ جہنم کی شدائد کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ ہی اسے کسی قسم کی تکلیفوں اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے. اسے کہتے ہیں کامیاب ایمان والا اور کامیاب مومن. یہ کون ہے ایمان والے؟ جن کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، مکمل دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا رکھتے ہیں. ان کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ معمور ہوتی ہے. وہ اپنی نمازوں میں یہاں وہاں کی باتیں نہیں سوچتے ہیں، ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا رہتا ہے. اس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں. خشوع و خضوع کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ بندہ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. مشہور حدیث ہے جو حدیث جبرائیل سے مشہور ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دیہاتی کے روپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. حضرت جبرائیل نے کئی سوالات کیے، اور ان میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ دھیان نصیب نہ ہو تو کم سے کم یہ خیال تجھے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس دھیان کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بنے. اس دھیان کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اس کے دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے، میں اپنے خالق کے سامنے، میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں، اور میرا پروردگار میری باتوں کا جواب دے رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دو جہاں کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بار بار رحم کرنے
والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری یہاں پر بھی تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا، جو لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی یہود اور نصارہ کے راستے پر ہمیں نہ چلا بلکہ ایمان والوں کے راستے پر چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس صورت کا جواب دیتے ہیں۔ اپنے رب سے بندہ گفتگو کرتا ہے نماز کے اندر، جب ہم اس دھیان کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یقیناً نماز کے اندر ہمیں مزہ آئے گا۔ آج ہمارا دھیان نماز میں نہیں رہتا ہے، ہم یہاں پر تکبیر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، ہمیں وہ بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں جو نماز سے پہلے یاد نہیں تھی۔ بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، وہ فلاں کام بھول گیا تھا، نماز کے اندر یاد آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی کارستانی ہوتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے نماز کے واسطے تو شیطان زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اس کے کان میں یہ اذان کے الفاظ نہ پڑے اور قیامت کے دن اسے گواہی دینے کی نوبت نہ آئے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر سے آ جاتا ہے، جب اقامت دی جاتی ہے تو پھر سے بھاگ جاتا ہے، اور جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر سے شیطان آ جاتا ہے اور اب اس بندے کی دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں کام یاد کر، فلاں بات یاد کر، وہ تو جو بھول گیا تھا وہ کام ابھی یاد کر، وہ جو کام تجھے نماز کے بعد کرنا ہے وہ یاد کر۔ بندہ اسی دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پوری نماز اسے یہی سوچتا رہتا ہے کہ نماز کے بعد یہاں جانا ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے، فلاں چیز گھر میں پہنچانا ہے، فلاں چیز فلاں کے پاس سے لینا ہے۔ اسی طرح وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے اسے یاد نہیں رہتا کتنی نمازیں ہوئی، کتنی رکعتیں ہوئی۔ یہ شیطان کی طرف سے اس کے دل میں وسوسے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی رہتی ہے کہ بندہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ میں اپنی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ پڑھوں۔ بندے کو فکر نہیں رہتی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، بس یہ سوچ کر کہ میرے رب نے 5 نمازیں فرض کی ہے، اسی فرض کو ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ایک قرض سمجھ کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا قرض ادا کر رہے ہیں؟ نماز یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض کردہ فریضہ نہیں ہے بلکہ اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ ہم ان فوائد کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ اللہ کے رسول فلاں شخص رات کو چوری کرتا ہے اور دن میں نمازیں پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے برائیوں سے روکیں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کا اعلان ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اس صحابی کے ساتھ۔ کچھ ایام کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ صحابی انہوں نے چوری کرنا چھوڑ دی اور کامل ایمان والے بن گئے۔ تو نماز کی برکتیں ہیں، ہم یہ سوچیں کہ نماز کی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز دے کر آ گئے تو صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ذریعہ بن گیا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نمازوں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا ہے۔ آج ہم اپنے مسائل کا حل دنیاوی کاموں میں تلاش کرتے ہیں، یقیناً وہ سبب کے درجے میں درست ہیں، لیکن مکمل بھروسہ ان پر نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل بھروسہ تو ہمیں ہمارے رب کے ذات پر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ طاقت موجود ہے جس سے صحابہ کرام نے اپنے کام بنائے ہیں۔ حضرت انس سے شکایت کی گئی ان کے غلام نے آ کر کہ باغ میں بارش نہیں ہے، کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، درختوں پر پھل نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت انس نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا کہ جاؤ دیکھو کچھ ہے، بارش کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ غلام جا کر دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت کچھ بھی آثار نہیں ہے، پورا آسمان خالی پڑا ہوا ہے، ایک بادل بھی موجود نہیں۔
پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر غلام کو بھیجا، دیکھو کیا بارش کا آثار ہے؟ پھر آ گیا کوئی آثار نہیں ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، کہا کہ دیکھ کر آؤ کچھ بارش کے آثار ہے؟ کہا کہ غلام نے آ کر دیکھا اور آ کر اطلاع دی کہ ایک پرندے کے پر کے برابر بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ وہ بادل کا ٹکڑا آتا ہے، سارے باغ پر بارش برساتا ہے۔ حضرت انس نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ اطراف میں بھی بارش ہو رہی ہے، صرف ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے؟ غلام جا کر دیکھتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم، صرف اور صرف یہ بارش ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے، ہمارے باغ میں اور ہماری کھیتیوں میں ہو رہی ہے، کہیں بارش نہیں ہے۔ حضرت انس نے کہا، حضرت انس نے اپنی نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست اپنے مسئلے کا حل نکالا۔ ہمارے پاس بھی ہتھیار موجود ہے، ہمارے پاس بھی وہ نماز موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع خضوع تھا، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ ایک صحابی سے، ایک تابعی سے سوال کیا گیا کہ آپ نماز میں کیا محسوس کرتے ہیں، کس دھیان کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یہ خیال کرتا ہوں جنت میرے دائیں جانب ہے، جہنم میرے بائیں جانب ہے، اور سامنے پل صراط ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ مکمل خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اور پھر نماز مکمل ہونے کے بعد بھی خدشہ لگا لیتا ہے پتہ نہیں نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے اسلاف کی نمازوں کا حال تھا، اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا ہے، ہم نے اپنی نمازوں کو بھلا دیا ہے۔ بہت سے تو وہ ہوتے ہیں کہ نماز میں دھیان ہی نہیں رہتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب نے ایک شخص کو دیکھا، نماز پڑھ رہا تھا، اپنی داڑھی سے کھیر رہا تھا۔ حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء داڑھی سے نہ کھیلتے، بلکہ مکمل دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر سمجھ کر نماز پڑھتا۔ لیکن اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے ہاتھ داڑھی سے کھیل رہے۔ ہمارا بھی حال ہے یہ، ہم کبھی بال درست کرتے ہیں، کبھی کپڑے سیدھے کرتے ہیں، کبھی آستین درست کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو نماز کے ساتھ یہ ظلم دیکھنے کو ملتا ہے، کسی کو فون آتا ہے اور نماز میں موبائل نکالتا ہے، دیکھتا ہے کس کا فون آیا ہے، پھر جیب میں رکھتا ہے۔ یہ نماز کا مذاق ہے، اس سے نماز ہی باقی نہیں رہتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس سے نماز میں حرکت کرنے کی اتنی اجازت نہیں ہے۔ فقہا سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز میں کتنی حرکت کر سکتے ہیں۔ آدمی موبائل میں جیب میں ہاتھ ڈالے، موبائل نکالے، نمبر دیکھے کس کا فون آیا ہوا ہے، پھر واپس موبائل رکھے، اس سے نماز کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو ہمارا ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آج ہمارے واسطے یہ بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ ہماری نمازوں کا حال بالکل پرسان حال نہیں نمازوں کا۔ ہماری نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہمیں نماز پڑھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، ہمیں ہماری نمازوں میں دھیان نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں، ہماری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہماری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم جو آخر کی صورتیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے، ہم جو رکوع کرتے ہیں، ہم جو رکوع میں جاتے ہیں، سجدے کی تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کا کیا معنی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم تحیات اور تشہد پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے نمازوں میں ہمارا دل بھی نہیں لگتا ہے۔ ہم ضرور جانیں کہ ہم نمازوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، ان کے ترجمے پر غور کریں، اس کے معنی پر غور کریں، اور اسی دھیان کے ساتھ ہم نماز پڑھتے رہیں۔ یہ ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتے ہیں، اپنی نمازیں کھیل کھیل میں مکمل نہیں کرتے، یہاں وہاں دھیان کے ساتھ اور دل کی غفلت کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مکمل اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے ایمان والوں کی۔ بقیہ صفات انشاءاللہ آئندہ موقع ملنے پر ان پر روشنی ڈالی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔